کہ وہ اپنی نشست پر جلوہ افروز ہو کر آج کے عنوان سے جو طہارت و تزکیہ آج کا عنوان ہے آپ کا، تو اس سے اپنے مخصوص انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ میں نعروں سے حضرت کا استقبال کرتا ہوں، آپ سب نعروں کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ البررۃ التقى۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر ابقا۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاة وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور جان کائنات فخر موجودات حبیب کردگار احمد مختار سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اور آپ کے آل و اصحاب پر ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد، محترم المقام لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا فرحان شیخ قادری صاحب مد ظلہ العالی اور آپ کے جملہ رفقا، احباب، معاونین اور منعقدین درس قرآن، مبارکباد کے مستحق ہیں یہ احباب کہ تسلسل کے ساتھ بحمداللہ اس مقام پر درس قرآن مجید کی ماہانہ محفل پاک کا انعقاد کرتے آ رہے ہیں، اور آج کی یہ نشست 102 درس قرآن و حدیث کی نشست ہے، اور بلا شبہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا لطف و کرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت کے حوالے سے نہ صرف یہاں مدرسہ فیضان مصطفیٰ قائم ہے جس میں طلبہ کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر ماہانہ درس قرآن مجید کا اہتمام کر کے
قرآن سمجھایا بھی جاتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے پیغام کو عام بھی کیا جاتا ہے، اور فی زمانہ قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کرنا یہ بہت اہم اور ضروری امر ہے۔ قرآن سے رشتوں کو کمزور کر کے ہم بہت سے مسائل کا اور بحرانوں کا شکار ہو گئے، اعتقادی طور پر اور عملی طور پر بہت سی کمزوریوں میں مبتلا ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اور قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنانے اور اس میں تدبر اور تفکر کرنے کی دولت نصیب فرمائے۔ آج کے درس قرآن مجید کا عنوان آپ جانتے ہیں کہ وہ طہارت اور تزکیہ ہے، اور اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقامات سے چند آیات بینات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے طہارت کا بھی ذکر فرمایا ہے اور تزکیہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ طہارت کا لغوی معنی پاکی حاصل کرنا ہے، اور اس کا فقہی اطلاق، شرعی اطلاق، یعنی مختلف اعتبارات سے اس کے چند اطلاقات بنتے ہیں، بلکہ علم کلام کے ماہرین متکلمین کے نزدیک طہارت کا معنی اور مفہوم وہ ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے۔ لغوی اعتبار سے طہارت کا مفہوم تو پاکی کو حاصل کرنا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے طہارت کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی گناہوں کی اور معصیت کی آلودگیوں سے پاک رکھے، اپنے عقیدے اور نظریے کو بھی ستھرا رکھے، یعنی کفر اور شرک کی غلاظت اس کے باطن میں موجود نہ ہو۔ فقہی اعتبار آئی ہے، تو جب بندہ مومن 5 وقت اللہ تبارک و تعالی کی ہونے لگ جاتا ہے، اور اس کا ضمیر بھی پاک ہونے لگ جاتا ہے، اور اس کا نفس بھی پاک ہونے لگ جاتا ہے۔ اور پاک ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے
پاکی ایمان کا نصف حصہ ہے، آدھا حصہ ایمان کا وہ پاکی ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ ایمان تو بندے کو ہر بری خصلت سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی طرف ترغیب دلاتا ہے، اور اس میں سے پاکی اور صفائی یہ گویا کہ آدھا حصہ ہے ایمان کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پاکی کو اختیار کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آدھے دین کو اور آدھے ایمان کو اختیار کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو کچھ ہے وہ اس کا آدھا دین ہے اور آدھا ایمان ہے۔ یعنی صرف پاکی کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے لیے، ایمان کی حلاوت اور اس کے کمال کے لیے پاکی اور صفائی اور ستھرائی اور نظافت اور تزکیہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرْهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال سے صدقہ کو لے لیجئے، یعنی ان کے اموال سے زکوٰۃ کو کلیکٹ کر لیجئے اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیجئے اور ان کے باطن کو بھی ستھرا فرما دیجئے، کیونکہ صدقہ دینے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی پاکی اور صفائی حاصل ہوتی۔ زکوٰۃ کا یہ جو لفظ ہے تو اس کا معنی بھی پاکی ہے، اور جو دوسری آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، تزکا فرمایا، تزکیہ کر لیا، تو یہ تزکیہ کا جو مادہ ہے وہ زکوٰۃ میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ بندہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر اس کا بقیہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کو بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی مال کی محبت جب زکوٰۃ اور صدقہ کرتا ہے تو وہ سینے سے نکل جاتی ہے اور یہ دنیا کی آلودگی دور ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا چراغ اور زور سے روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ مزید جل اٹھتے ہیں۔ تو یہ جو دو الفاظ ہیں طہارت اور تزکیہ، اس آیت قرآنی میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا کہ ان کے اموال سے زکوٰۃ کو لے لیں اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیں، اور پھر فرمایا کہ ان کے دلوں کو بھی ستھرا کر دیں، تُطَهِّرْهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرما دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ طہارت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بندہ وضو کرے، غسل کرے، اپنے ظاہری اعضاء کو دھو لے، اور ایک مفہوم طہارت کا یہ بھی ہے کہ بندہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کا اہتمام بھی کر لے۔ لیکن جب تزکیہ کو دیکھتے ہیں تو پھر تزکیہ کا مفہوم ہمیں قرآن مجید میں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ایمان والوں کی فلاح کا دار و مدار رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ طہارت تو یہ ہے کہ بندے نے پاکی حاصل کر لی، ظاہری طور پر وضو کر لیا، اپنے اعضاء کو دھو لیا، یا باطنی طور پر اپنی آلودگیوں کو دور کر لیا، لیکن پھر دوبارہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے، بے وضو ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو حدث لاحق ہو جاتا ہے، اور پھر سے اسے اپنے جسم کے ان اعضاء کو کہ جن کو دھونا لازم ہے دھونا پڑتا ہے، لیکن جس کو تزکیہ کی دولت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ پھر ناپاکی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ جس کا باطن صاف ہو جائے، پاک ہو جائے اور ستھرا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے ناپاکی پھر اس کو لاحق نہیں ہوتی۔
پھر صرف اس کے اعضائے جسمانی پاک نہیں ہوتے بلکہ اس کے باطنی اعضاء بھی پاک ہو جاتے ہیں، اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کا خیال بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا گمان بھی پاک ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنی سوچ میں بھی اور اپنی فکر میں بھی اور اپنے خیالات میں بھی اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کے بارے میں، معصیت کے بارے میں، برائی کے بارے میں، بے حیائی کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتا کہ میں ایسا کوئی کام کروں گا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں طہارت و تزکیہ کے خلاف ہیں. تو گویا کہ جس کو یہ دولت حاصل ہو جائے تو پھر ہر طرح کی ناپاکی اور ہر طرح کی بے حیائی اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیتا ہے. اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ طہارت کا فقہی اطلاق اگر آپ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ بے وضو ہیں تو وضو کر کے پاکی کو حاصل کر لیں. اگر کوئی نجس چیز لگ گئی ہے، ناپاک اور پلید چیز لگ گئی ہے، تو آپ اس کو دھو لیں اپنے جسم سے، اپنے لباس سے، اور اس کو دھو کر آپ پاکی کو حاصل کر لیں. شرعی اطلاق طہارت کا یہ ہے کہ آپ اپنے باطن سے ہر طرح کی بد اعتقادی کو، ہر طرح کے گناہ کی لذت کو باہر نکال دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو بھی اور آپ کے باطن کو بھی ستھرا فرما دیں. لیکن تزکیہ کا مفہوم وہ اس سے وسیع ہے. گویا کہ وہ پوری زندگی کے لیے انسان کو ایسا پاک کرنے کا اہتمام ہے کہ بندہ مومن جب اپنا تزکیہ کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو صالح بنا لیتا ہے تو پھر شیطان کتنی ہی پاور اور قوت کے ساتھ اور کتنے ہی وسائل کے ساتھ اس کے راستے میں آ جائے اس کو بہکانے کے لیے، تو پھر جس کا دل مزکہ اور مصفہ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا، شیطان کا وار نہیں چلتا، شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے اوپر ہر دم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا غلبہ رہتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے مقام پر جب تزکیہ کو بیان کیا تو فرمایا قد افلح من تزکا. تحقیق وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اور تزکیہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے باطن سے تمام برے خیالات کو، تمام برے نظریات کو، تمام برے اعتقادات کو باہر نکال کر پھینک دیا. تزکیہ کا معنی یہ بھی ہے کہ کفر سے بری ہو جانا، شرک کی غلاظت کو اپنے باطن سے نکال دینا. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی کافر اسلام میں قدم رکھتا ہے، دائرہ اسلام میں آتا ہے، تو پھر جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کہتے ہی اس کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے ان سابقہ گناہوں سے جو اس نے زمانے کفر میں کیے ہوتے ہیں. یعنی اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کی ساری ناپاکیاں اور ساری غلاظتیں صرف اسلام کا کلمہ پڑھنے سے ہی، اسلام کو قبول کرنے سے ہی دور ہو جاتی ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بے شک اسلام ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو جو کچھ ما قبل اس سے سرزد ہوتا ہے کفر کی صورت میں یا شرک کی صورت میں یا بت پرستی کی صورت میں یا پھر معبودان باطلہ کے آگے پرستش کرنے اور جھکنے کی صورت میں یا کسی بھی طرح کے گناہوں کی صورت میں، لیکن جب وہ کلمہ اسلام پڑھتا ہے تو صرف اسلام کے کلمے کی پاکی اس کو یہ ملتی ہے کہ اس کی زندگی کے سابقہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور پھر جب اسلام لانے کے بعد وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کا عادی بنا لے، نماز کا پابند ہو جائے، تو پھر اس کی طہارت میں اور اس کے تزکیہ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جب وضو کرتا ہے تو اس کے اعضائے وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے
تو گناہوں کی گٹھڑی اس کے اوپر سے اتار کر علیحدہ کر دی جاتی ہے. یعنی ہر بار اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے پاکی میں اور طہارت میں اور تزکیہ میں اور نظافت میں اور صفائی میں ایک بلند مقام ملتا جاتا ہے. تو پھر جو بندہ مومن پوری زندگی یہ اہتمام کرتا رہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ خود پاک ہو جاتا ہے بلکہ اگر کوئی اس کے قرب میں آ کر بیٹھ جائے تو اللہ اسے بھی پاکی عطا فرما دیتا ہے. فرما قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا. یعنی جس نے شرک سے، کفر سے، طاغوت سے، گناہوں سے، باطل نظریات اور اعتقادات سے اپنے سینے کو بچا لیا اور اس سے بچ گیا تو پھر اس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا. اور جس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے کامیاب وہی ہوتا ہے، مراد کو وہی پہنچتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر طہارت کا، صفائی کا اور کس قدر نظافت کا اہتمام کرنے والے تھے، اور کس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور ریاضات کا اہتمام کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنتوں پر عمل کر کر اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کر لیا تھا، اتنا روشن کر لیا تھا کہ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جب ذکر فرمایا کہ کون سا ایمان مقبول ہوگا تو فرمایا کہ وہ مقبول ہوگا جو صحابہ کا ایمان ہے، جو محمد کے غلاموں کا ایمان ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ صحابہ جیسا ایمان لے آئے، جس طرح اے صحابہ تم ایمان لے کر آئے ہو، اگر یہ لوگ تمہارے جیسا ایمان لے آئیں گے تو پھر ہدایت کو پا لیں گے. کہ تمہارے ایمان میں وہ تمام کے تمام جلوے موجود ہیں، وہ لوازم موجود ہیں، وہ تقاضے موجود ہیں کہ جو ایک بندے مومن کے لیے لازم اور ضروری ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف ظاہری نہیں بلکہ قلبی، روحانی اور باطنی پاکیاں عطا فرمائی تھیں. یہی وجہ ہے کہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ جماعت صحابہ والے وہ ہیں کہ جن سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تمام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے، حسنہ کا وعدہ ہے. اس لیے کہ انہوں نے نہ تو اللہ تبارک و تعالی کے کسی حکم سے منہ موڑا ہے، نہ قرآن مجید فرقان حمید کے کسی حکم سے منہ موڑا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اور ان کے احکامات کی بجا آوری میں انہوں نے اس قدر اپنے آپ کو منہمک کر دیا ہے کہ اگر ان کو حکم مل جاتا اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر اس حکم کو انجام دینے میں اور اس کی تکمیل کرنے میں وہ کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس کو وہ گوارا بھی نہیں کرتے تھے، اس کا تصور بھی نہیں کیا کرتے تھے. تو جس بندے کو طہارت حاصل ہو جائے، تزکیہ حاصل ہو جائے، ظاہری اور باطنی صفائی حاصل ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں رہتا، اس کے سینے میں کدورت نہیں رہتی، اس کے سینے میں عداوت نہیں رہتی اپنے نفس کی وجہ سے، اس کے سینے میں نفرت نہیں رہتی، اس کے سینے میں تنگی نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو اتنا روشن اور اس قدر پرنور بنا لیتا ہے کہ پھر یہ آلودگیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. اور پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے باطن سے ہر طرح کی آلودگیوں کو، ہر طرح کے گناہوں کو، ہر طرح کی معصیت کو، تکبر کو، نخوت کو
اور حب جا کو اور عجوب نفس کو باہر نکال دیا اور اللہ تبارک و تعالی کا عاجز اور متواضع بندہ بن گیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن گیا، تو یہی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو یہ جو دو مقامات ہیں، ان دونوں مقامات پر خلاصتاً ہمارے سامنے پیغام یہی آتا ہے کہ اسلام میں پاکی کی بڑی اہمیت ہے، اور پاکی صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں لفظوں کو ایک ساتھ بیان فرما کر اس کی اہمیت کو بالکل صاف کر دیا۔ فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لے لیں، صدقہ لے لیں اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیں، وتزکیہم بہا، اور ان کے باطن کو بھی ستھرا کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ظاہری پاکی حاصل ہو جائے تو یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ بندے کا دل بھی پاک ہو جائے اور اس کا باطن بھی پاک ہو جائے اور اس کا نفس بھی پاکیزہ ہو جائے، اور جو نفس پاکیزہ ہو جائے تو پھر اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں نفس کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد، اور نفس امارہ ہے جو بدی پر ابھارتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور تیسرا نفس جو بیان کیا وہ طہارت و تزکیہ کا التزام کرنے والوں کا نفس ہوتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب فرشتے روح کو قبض کرنے آئیں گے تو پھر بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اس کو کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ چل لوٹ چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ وہ بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ یعنی اطمینان والا نفس ان کا ہوتا ہے کہ جو اپنے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ کر لیتے ہیں۔ طہارت و تزکیہ کا ایک مفہوم معاشرتی اعتبار سے بھی ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص ستھرا لباس پہن لے، نہا دھو کر غسل کر کے پاکی کو اور نظافت کو حاصل کر لے، لیکن جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ بیٹھتا ہے، اس کا گھر، اس کا بستر، اس کی نشست، اس کا ارد گرد وہ اگر گندا ہو اور وہ اگر ناپاک ہو تو پھر یہ صفائی اور یہ طہارت ابھی تکمیل کے مراحل میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ مکمل طہارت اسی صورت میں ہوگی کہ یہ اپنے گھر کو بھی پاک رکھے، اپنے بستر کو بھی پاک رکھے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو پاک رکھے، اپنی نماز کی جگہ کو پاک رکھے، اور وہ تو شرط ہے عبادت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس کے ارد گرد کی پاکی کا بھی خیال رکھے، گلی کو پاک رکھنے کا خیال رکھے، محلے کو پاک رکھنے کا خیال رکھے، اور لوگ جب اس اعتبار سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والے بن جائیں اور اپنے اپنے حصے کی طہارت کا اہتمام کرنے والے بن جائیں تو پھر انفرادی زندگی میں بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرتی اور قومی زندگی میں بھی اللہ پاکیاں عطا فرما دے گا۔ تو کوئی شخص اگر بظاہر صرف اپنے لیے نظافت کا اہتمام تو کرے، لیکن گھر میں اگر اس کے چلے جائیں تو وہاں جا کر اندازہ ہو کہ انہیں صفائی کی اہمیت کا پتہ نہیں، اور وہاں جا کر کوئی مہمان اگر آ جائے تو پھر اس پر کوئی اچھا تاثر نہ پڑے، وہ صفائی کو نہ دیکھے اور نظافت کو نہ دیکھے تو اس کا دل تنگ ہونے لگے، گھن کھانے لگے، تو یہ بھی تکمیل نہیں ہے پاکی کی اور طہارت و تزکیہ کے مفہوم کی، بلکہ اس کی تکمیل یہی ہے کہ بندہ اپنے ماحول کو ستھرا رکھنے کا اور پاک اور صاف رکھنے کا اہتمام کرے۔ جس گلی میں رہتا ہے
اس گلی میں اپنے حصے کی پاکی کا تو کم از کم خیال رکھے. لیکن آج ہمارا معاشرہ اس قدر گندا ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں جب جھاڑو دیتے ہیں اور جب کوڑا اور کچرا جمع کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ایک شاپر میں جمع کر کے دروازے کے باہر ڈال دیتے ہیں, گلی میں رکھ دیتے ہیں, یا پھر تھوڑی زیادہ مشقت وہ برداشت کرتا ہے تو گلی کے نکڑ پر لے جا کر رکھ دیتا ہے, یا اگر گلی میں کوئی خالی پلاٹ ہے کسی کا تو پھر وہ اپنے گھروں کا کچرا اس خالی پلاٹ میں ڈالنے لگ جاتے ہیں, اس کو کوڑا خانہ بنا دیتے ہیں. تو یہ مسلمان اور مومن کا عمل تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مومن تو صفائی کا اہتمام اس انداز سے کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ خود کو بھی پاک اور صاف رکھتا ہے, اپنے ماحول کو بھی پاک اور صاف رکھتا ہے, ارد گرد کو بھی پاک اور صاف رکھتا ہے, اور پھر طبی اعتبار سے اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہم بھگت رہے ہیں. یہ بیماریاں جو ہمارے معاشرے میں نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں, پہلے ملیریا تھا, پھر ڈینگی آ گیا, پھر یہ چکن گونیا آ گیا, یہ بھی مچھروں کی وجہ سے, اور مچھر ناپاکی کی وجہ سے, غلاظت کی وجہ سے, گندے پانی کھڑے ہو جائیں, سیوریج کا پانی سڑکوں پر ہو, اس سے یہ پیدا ہوتے ہیں. اور پھر یہی جب کاٹتے ہیں کسی انسان کو تو پھر اس کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پاکی اور صفائی کا اہتمام انفرادی طور پر بھی رکھیں, اجتماعی طور پر بھی رکھیں, اپنی گلی کو بھی پاک اور صاف رکھیں, اپنے محلے کو بھی پاک اور صاف رکھیں, تو یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ایمان کو حلاوت ملے گی, ہمارے عمل میں پختگی پیدا ہوگی, اللہ تبارک و تعالی کا قرب ملے گا, مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوگی, بلکہ ہم بہت سے بیماریوں اور بہت سے امراض سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج لوگوں کی شخصیت اور ان کا کردار دوہرے معیار کا شکار ہو چکا ہے. اگر کسی مسلمان کے پڑوس میں کچرے کا ڈھیر لگ گیا ہے, گندگی پھیلی ہوئی ہے, تو وہ خود سے صفائی نہ کرے لیکن ترغیب تو دلائے, سمجھا تو سکتا ہے, کہہ تو سکتا ہے کہ بھائی میں اپنے دروازے کے آگے صفائی ستھرائی کا اہتمام کروں گا, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے دروازے کے آگے بھی صفائی اور ستھرائی کا انتظام کرو. اچھے لہجے کے ساتھ, اچھے الفاظ کے ساتھ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ, والموعظۃ الحسنہ, اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ, یعنی اس میں تلخی نہ ہو, ترش روئی نہ ہو. اس لیے کہ جب بات میں تلخی ہو اور ترشی ہو, سخت لہجہ اور انداز ہو, تو پھر آپ کی بات کو نہ ٹھیک سے سنا جائے گا, اور نہ ٹھیک سے سنا جائے گا, نہ اس کو سمجھا جائے گا, اور جب سنا اور سمجھا ہی نہیں جائے گا تو پھر اس پر عمل کیسے کیا جائے گا. اسلام حکمت سے پھیلا, موعظہ حسنہ کے ساتھ پھیلا. حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے جلوے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک فرمایا کہ وہ حیران ہو گئے کہ ہم تو ان کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیسا محبوب ہمیں عطا کیا ہے اور کیسے اخلاق دے کر ان کو بھیجا ہے کہ یہ تو اپنے جانی دشمنوں سے بھی درگزر فرماتے ہیں اور ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں. آج اگر ہمارے معاشرے میں اس انداز کو, اس طرز کو اختیار کر لیا جائے تو پھر ہم ان بدیوں سے, ان برائیوں سے, ان غلاظتوں سے, ان ناپاکیوں سے نہ صرف اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو محفوظ کر سکتے ہیں, بلکہ ہم پورے معاشرے کو ایسا پاک
اور طاہر اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں کہ جس کی مثال ہمیں قرون اولا کے مسلمانوں میں نظر آتی ہے کہ وہاں پختہ سڑکیں نہیں تھیں، وہاں ماربل اور ٹائل نہیں لگے ہوتے تھے، لیکن کچی مٹی کے بنے ہوئے مکانوں میں اور کچے صحنوں میں بھی وہ صفائی اور ستھرائی کا ایسا التزام رکھا کرتے تھے کہ آج پکے مکانات میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صفائی کا وہ منظر دکھائی نہیں دے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حضور کے غلاموں نے اور پھر ان کے بعد والوں نے صفائی کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اختیار کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی صفائی کو پسند فرماتا ہے۔ اور جب ایک مسلمان کو یہ پیغام مل گیا کہ اگر تم پاک صاف رہو گے تو یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے، تو بندہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ عمل جو رب تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیتا ہے، اس کے قرب کو پا لیتا ہے، کوئی اگر اس کی طرف نہ آئے تو پھر وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس دولت کو گوانے والا ہوگا، اور اس کو جو محرومی ملے گی وہ خود اس کی اپنی حرکت اور خود اس کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوگا۔ ورنہ تو قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں تو زندگی کے ایک ایک رخ پر، ایک ایک موڑ پر اور ایک ایک میدان میں کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے کے نسخے ارشاد فرما دیے گئے ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے طہارت و تزکیہ کا اہتمام کرنے لگ جائیں تو پھر آپ یقین کر لیں کہ ہمارا معاشرہ بھی ستھرا ہو جائے گا، اس سے غلاظتیں اور گند بھی دور ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی بھر کے لیے ظاہری اور باطنی پاکی اور طہارت عطا فرما دے گا۔ اور جو مطلوب ہے کہ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا وہ پاک ہوگا، اور جس کا تزکیہ ہو جائے، جس کو ظاہری باطنی پاکی حاصل ہو جائے، طہارت بھی اور تزکیہ بھی، دونوں چیزیں جس کو میسر آ جائیں، تو پھر وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں رہتا، اس کا مقام بڑا بلند ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ میں حضور علیہ السلام کے فرمان سے آپ کو وہ سناتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آقا علیہ السلام کی نگاہ میں آ گئے، ان کا نام تھا حارث بن مالک۔ آقا علیہ السلام جب ان کو دیکھا تو پھر ان سے پوچھ لیا، سوال کر لیا حضور علیہ السلام نے، کیف اصبحت یا حارث بن مالک؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارث یہ بتلاؤ کہ آج تم نے صبح کس حالت میں کی ہے، آج تمہاری صبح کس حالت میں ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں، میں کھرا مومن ہوں، میں نے اس حال میں صبح کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ تو وہی لوگ کہہ سکتے تھے کہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے رخ والدحا کا دیدار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا، آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزاری۔ آج کے دور کے حساب سے اگر ہم سوچ لیں کہ ہم سے اگر کوئی پوچھ لے، اگر کوئی مسجد کا محلے کا امام ہی پوچھ لے کہ بھائی بتاؤ آج صبح تمہاری کیسے ہوئی ہے، کیا نماز فجر سے تم نے آغاز کیا ہے اپنے دن کا، کیا تم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آغاز کیا، اللہ کا کلام پڑھا، قرآن پڑھا؟ تو کتنے لوگوں کا جواب ہوگا کہ ہاں جی میرا آغاز اللہ کی عبادت سے ہوا اور قرآن کی تلاوت سے ہوا۔ بہت کم لوگ ہوں گے، ورنہ اکثر کے پاس تو اس سوال کا کوئی اچھا جواب ہی نہیں ہوگا۔
وہ کہیں گے کہ ہم تو سورج نکلنے کے بعد اٹھے اور اٹھتے ہی ہم نے پہلے موبائل دیکھا، موبائل پر چیٹ کی، سارے میسیجز پڑھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ کام کی ہے۔ یعنی ان کے دن کے آغاز میں اور ان کی صبح میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کی عبادت، فرض نماز، قرآن کی تلاوت وہ نہیں ہوگی تو کتنے اونچے لوگ تھے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے کہ بعد میں قیامت تک آنے والے سارے عابد اور زاہد اور غوث اور قطب اور ابدال اور قلندر اور صوفیہ اور اتقیاء اور اصفیاء اور نجبا مل کر کھڑے ہو جائیں تو وہ سارے بھی رسول اللہ کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام جب ان سے پوچھا کہ تم نے کیسے صبح کی تو انہوں نے کہا حضور میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انظر ما تقول، ذرا غور تو کرو تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ تم اپنے ایمان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ تم پکے مومن ہو، تمہارا ایمان بڑا مضبوط ہے، تو غور کرو کیا کہہ رہے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، تو بتاؤ پھر تمہارے قول کی دلیل کیا ہے، تمہارے دعوے کی دلیل کیا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں، تو ذرا دلیل پیش کرو۔ تو انہوں نے عرض کی حضور دلیل یہ ہے کہ رات بھر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہوں، دن بھر پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزے سے رہتا ہوں، اور پھر جب اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے عرش الہی مجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا عرش گویا کہ مجھے دکھائی دیتا ہے، اور میں اہل جنت کو دیکھ لیتا ہوں کہ وہ جنت میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور میں دوزخ کو دیکھ لیتا ہوں کہ دوزخ میں دوزخی ایک دوسرے پر چلا رہے ہیں، ایک دوسرے پر چیخ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اپنی اس حالت کو لازم پکڑ کر رکھنا، اپنی اس حالت کو کبھی ترک نہ کرنا۔ تو یہ جو مقام انہیں حاصل ہوا تو یہ طہارت اور تزکیہ کا ہی نتیجہ تھا کہ جب ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی ستھرا ہو جائے، دل بھی تمام اندھیروں اور تاریکیوں سے پر نور ہو جائے، اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے، دنیا و ما فیہا کی لذات اور اس کی رنگینیاں یہاں سے نکل جائیں، تو پھر ایسی پاکی اور صفائی اور طہارت و تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنی باطنی آنکھ سے بھی پھر وہ کچھ دیکھنے لگ جاتا ہے جو دنیا والوں کو ان کی ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اصفیاء ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ دور کی باتوں کو بھی سن لیا کرتے تھے، اور بندے کی ظاہری آنکھ جہاں تک دیکھتی ہے وہ اس سے آگے دیکھ لیا کرتے تھے، ان کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ جایا کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ دولت جو ملتی ہے یہ پاکی سے ملتی ہے، یہ طہارت سے ملتی ہے، یہ تزکیہ سے ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تاکہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا۔ اور آج کے درس قرآن کا اب وقت ہو چکا ہے، پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس درس میں جو آپ نے طہارت و تزکیہ کے متعلق قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی روشنی میں پیغامات سماعت کیے ہیں، تو ایک تو یہ کریں کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے اہتمام کریں، اور وہ اہتمام یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام جا کر اپنے گھر والوں کو بھی منتقل کریں، کسی کو سنا دیں، اپنے دوستوں کو بتا دیں کہ آج میں نے درس قرآن مجید میں مدرسہ فیضان مصطفیٰ میں یہ سنا ہے
درس، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس میسج کو آگے فارورڈ کر دیں گے اور کسی کو سنا دیں گے، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو سنا دیں گے، تو قرآن کا یہ پیغام آپ کے ذہن اور آپ کی دل کی تختی پر نقش ہو جائے گا۔ اور دوسرا عمل یہ کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہم نے صرف اپنی ظاہری پاکی اور طہارت پر توجہ نہیں دینی، بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی صفائی پر، اپنے باطن کی صفائی پر اور اپنے نفس کی صفائی اور تزکیہ پر بھی توجہ دینی، کیونکہ یہی مقصود ہے کہ نفس پاک ہو جائے اور اس کا تزکیہ ہو جائے اور وہ نفس مطمئنہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ دولتیں عطا فرمائے اور ہم سب کے ظاہری اور باطنی احوال میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیاں، لطافتیں، نظافتیں اور نورانیتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید شاہ مظہر الحق قادری مدد ذلہ العالی قرآن مجید، فرقان حمید و احادیث طیبہ، اقوال صحابہ اور واقعات کی روشنی میں تزکیہ و طہارت کے عنوان سے بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم نے جو کچھ بھی سنا سمجھا اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص حضرت نے بھی جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ طہارت کے حوالے سے جس طریقے سے ہم ظاہری پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اس طریقے سے جو باطنی اپنی پاکیزگی، اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہم نے سمجھی اور حضرت نے بتائی، اس میں فرائض کی پابندی کے ساتھ ادائیگی، جس میں بالخصوص اول درجے پہ جو نماز ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ نماز پنجگانہ ادا کریں، اور نماز صرف پڑھیں ہی نہ بلکہ صحیح تلفظ، مخارج، شرائط و واجبات، سنت و مستحبات کے ساتھ جب نماز کی ہم ادائیگی کریں گے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری نماز، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، پھر ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے بھی روکے گی اور برے کاموں سے بھی روکے گی۔